وحشت عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج وہ ایک بار پھر پورے 5 سال کے بعد اسی گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی جہاں دوبارہ نہ آنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، مگر وہ رہی قسمت انسان کو کیسے کیسے دوراہے سے گزارتی ہے اور انسان اپنے زندہ ہونے پہ افسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے ٹوٹے بکھرے سے وجود کے ساتھ اسی گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی، آنکھوں آنسوں سے لبریز تھی اور قدموں کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی، جیسے کچھ دیر اور کھڑی رہی تو یہیں زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے سر اٹھا کر اس سفید محل کو دیکھا جو دن کی روشنی میں پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کے حلق میں ایک بار پھر آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ وہ یہیں واپس جائے، بھاگ جائے کہیں دور، بہت دور، جہاں زندگی کی تلخیاں اس کے پیچھے نہ آ سکیں، مگر وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی، اس کا اندر جانا ہی ضروری تھا۔ اگر آج وہ اندر نہ جاتی تو پوری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی اور آہنی دروازے کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیچھے دھکیل دا۔ دروازہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ سامنے یہ حال میں لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اجنبی نظروں سے سب کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھی، قدم سومن کے ہو رہے تھے۔ حال کے ایک کونے میں رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے وہاں نگاہ دوڑائی اور کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ دل تھا کہ تکلیف سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی نظر کفن میں لپٹے بے جان وجود پر پڑی تو اسے اپنے اندر سناٹا سا اترتا محسوس ہوا۔ اب اس کے اندر ہمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کتنا بڑا زخم دے گئی تھی یہ زندگی۔ اپنوں کی موت انسانوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، مگر اسے تو ایسا توڑا کہ وہ کرچی کرچی بکھر گئی۔ اب اسے سمیٹنا آسان نہیں تھا۔ آپ ہی کہاں ہیں آپ؟ کالی سے آتے ہی اس نے پورے گھر میں شور ڈالا ہوا تھا۔ ایسی ہی تھی کہ اگر کالی سے آنے کے بعد اسے منال کی شکل نہ دیکھی تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی۔ میں یہاں ہوں تمہارے روم میں، منال نے اس کے روم سے ہی آواز لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی 2 سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر گئی۔ اوف آپی، آپ کو بنا پورے گھر میں ڈھونڈ لیا اور آپ یہاں ہیں۔ شیزا نے روم میں آتے ہی بیگ بیڈ پر اچھالا اور شوز ادھر ادھر پھینک کے اس کے سر پر جا پہنچی، جو اس وارڈروب میں بھی گھسی اس کے کپڑے تہہ کرنے میں مصروف تھی۔ 1000 بار بولا ہے شیزا تمہیں اپنے کپڑے تہہ کر کے رکھا کرو، اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، اور اپنے روم کی ہر چیز ادھر ادھر پھیلی ہوئی، مجال ہے کوئی چیز اپنی جگہ پہ دیکھے۔ منال نے اسے دیکھتے ہی اس کی اچھی خاصی کلاس لی۔ شیزار نے چنگم سے پٹاخے پھوڑتے ہوئے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور منہ بنا کر بولی، آپی آپ جب مجھے ڈانٹتی ہیں نا تو یہ آپ پہ بالکل بھی پیار نہیں آتا، اور منہ بنا کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گڑیا میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہی، میں تو آپ کے لیے بول رہی ہوں، دیکھو نا روم کی حالت۔ منال نے اس کے پھولے پھولے گال سینچتے ہوئے پیار سے کہا، چلو جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں تمہاری پسند کی ڈش بنائی ہے۔ منال نے اسے بیڈ سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں کپڑے تھمائے۔ آئی لو یو آپی، شیزا نے مسکرا کر اس کے گلے میں بازو حائل کر دیے۔ منال مسکرا دی اور اپنی اس چھوٹی سی بہن کو دیکھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ شیزا نیچے آئی تو دوپہر میں کچن کے خلاف معمول پہل تھی، اور آج تو وہ دادو بھی کچن میں بھی موجود تھی، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دادو کچن میں کچھ اپنے ہاتھ سے بنائیں۔ اب ان کی عمر ہو گئی تھی تو ان سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، مگر آج دادو بھی چاقو چبند لگ رہی تھی، اور تائی امی جنہیں دوپہر میں کچھ دیر سونے کی عادت تھی آج تو وہ بھی جاگ رہی تھی۔ شیزا کو خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ شیزا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اور جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اور جواب وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ بھول گئی تم؟ تایا بتایا تو تھا کہ آج آذر آ رہا ہے، تائی امی نے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ شیزا نے جھنجھلا کے منال کی طرف دیکھا۔ منال نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ شیزا اپنی جھنجھلاہٹ چھپا نہ سکی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ لڑکی اپنے گھر بھی نہ آئے؟ دادو نے چشمے کے پیچھے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ… شیزا گڑبڑا گئی۔ شیزا تم بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ منال نے فوراً بات سنبھالی۔ شیزا منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شیزا کیا مسئلہ ہے؟ اپنا منہ ٹھیک کرو۔ منال نے ہنوز اس کا منہ بنا دیکھ کر اسے گھیر لیا۔ آپی کیوں آ رہے ہیں وہ؟ شیزا نے منال کے کان میں سرگوشی کی، مبادا کہیں دادو تک آواز نہ پہنچ جائے۔ ان کا اپنا گھر کہاں نہیں ہے؟ آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ منال نے پیار سے اسے پچکارا۔ کہیں بھی جائیں، بس یہاں نہ آئیں، شیزا نے جھنجھلا کر کہا، اور اپنے ہاتھ میں پہنی رنگ کی طرف دیکھا، پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سال بھر پہلے کا وہ منظر لہرایا جس نے آج تک اس کے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر کے رکھا ہوا تھا۔ 1 سال پہلے
شجرا تم یہاں ہو، میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں۔ آذر اور اس کے سر پر کھڑے رہے تھے۔ شجرا نے کوپ سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت لان میں گھاس پر بیٹھی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی۔ ایسے میں آذر کا اسے بے وقت آواز دینا ناگوار گزرا۔ جی میں یہاں ہوں، آپ کو کوئی کام ہے تھا؟ شجرا نے بیزاری سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں زمانے بھر کی بیزاری تھی اور چاند سے چہرے کی طرف میں سیاہ بال بکھرے پڑے تھے۔ آذر اس منظر میں کہیں کھو سے گئے تھے۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولے تو شجرا سر جھٹک کر دوبارہ اپنی اسائنمنٹ پر جھک گئی۔ آذر نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا اور اس کے سامنے گھاس پر بیٹھ گئے۔ تم مجھ سے اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں رہتی ہو؟ آذر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں تو، شجرا نے مختصر سا جواب دیا۔ بتاؤ نا، ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے کیا؟ آذر نے اس سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، شجرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آذر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کیونکہ جب جب آپ آتے ہیں تو سب آپ کو ہی لگے رہتے ہیں، کسی کو میرا خیال نہیں آتا، اور تو اور سب کو چھوڑ کر منال آپی کو بھی میرا کوئی خیال نہیں آتا، وہ بھی میری طرف دھیان نہیں دیتی، اور آپ کی وجہ سے۔ شجرا نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر اس سے اسی طرح کی شکایت کی، اور اتنے الزامات سن کر آذر کا سر ہی چکرا کے رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ انہوں نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدمے سے دوبارہ پوچھا۔ جی آپ کی وجہ سے، شجرا نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ میں صبح سے یہاں بھوکی بیٹھی ہوں اور آپ ہی کو کوئی خیال ہی نہیں۔ وہ آپ کی پسند کا کھانا بنانے صبح سے کچن میں گھسی ہوئی تھی، اور شجرا اپنے دل کی بھڑاس اس پر نکال رہی تھی، اور وہ سامنے بیٹھے اپنی مسکراہٹ روکنے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم اس وجہ سے مجھ سے خفا رہتی ہو؟ بالآخر انہوں نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہنس رہے ہیں مجھ پر؟ شجرا نے اس کی طرف غور سے دیکھا، معصومیت سے پوچھا، اور اس کی بات پہ آذر اپنی ہنسی نہ روک پائے، اور ان کا قہقہ بے سہتا تھا۔ شجرا نے کچھ غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر پیر پٹکتے ہوئے اندر کی جانب چلی گئی۔ شجرا سنو تو صحیح یار! آذر اسے آوازیں دیتے ہوئے رہ گئے، مگر اس نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ شجرا اپنے روم میں کھڑی تیار ہو رہی تھی جب منال اس کے روم میں آئی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ کہاں جا رہی ہو؟ شجرا اس ٹائم منال نے اسے تیار دیکھ کر سوال کیا۔ کہیں نہیں آپی، بس ادھر ہی۔ آپی میں مرجم کی طرف جا رہی ہوں، اس کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے نا، تو اس نے کچھ کام کے لیے بلایا ہے، میں جلدی آ جاؤں گی، شجرا نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن شجرا ٹائم دیکھو، اندھیرا ہونے والا ہے، اور آج رات آذر کی بھی فلائٹ ہے، اور تم ایسے گھر سے جا رہی ہو؟ منال نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آپی پلیز جانے دینا، میں جلدی آ جاؤں گی، شجرا نے ہمیشہ کی طرح اسے منانے کے لیے اس کے گلے میں بازو حائل کر دیے۔ اوکے جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، منال نے بے دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ منال تیار ہو کے نیچے آئی تو ہال میں سامنے ہی صوفے پر دادو اور آذر بیٹھے تھے۔ آذر کی نظر اٹھا کر سچ سچ کر اترتی اور اس سپرے کی طرف دیکھا جو جانے کب سے اس کے دل نے سنگھاسن پہ برجمان تھی، مگر کچھ خفا سی تھی۔ ان سے وہ پلکیں چپکنا بھول گئی۔ سیاہ لباس میں وہ ہمیشہ سے انہیں اچھی لگتی تھی، اور پھر اس کے سیاہ بال جسے وہ ہر وقت پونی میں مقید رکھتی اور اس کی کمر پر جھولتے رہتے۔ آذر بمشکل اس سے نگاہیں ہٹائیں، اور اتنی دیر میں دونوں دادو کے قریب آ گئی تھی۔ دادو میں مرجم کی طرف جا رہی ہوں، شجرا نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، جلدی آ جانا، دادو نے اجازت دی۔ میں بھی باہر جا رہا تھا، چلو شجرا تمہیں چھوڑ دوں، آذر نے خیالوں کے ہجوم سے باہر نکل کر اسے پکارا۔ شجرا نے چونک کر سامنے بیٹھے آذر کی طرف دیکھا۔ شجرا کو وہ آج کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، شجرا نے ان کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ چلی جاؤ شجرا بیٹا، آذر چھوڑ دے گا تمہیں، اور دیکھو دن بھی ڈھلنے والا ہے، جلدی آنے کی کوشش کرنا، دادو نے اسے آذر کے ساتھ جانے کا کہا اور ساتھ ہی اسے تاکید کی۔ جی دادو، شجرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بولنا پڑا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ، آذر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ شجرا بھی مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ باہر آئی تو آذر اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ شجرا خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آذر نے بنا کچھ کہے کار آگے بڑھا دی، دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ آذر کو شجرا کے خود سے گریز کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتی تھی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ شجرا نے کچھ چونک کے اپنے خیالوں سے باہر سڑک پہ دیکھا، مرجم کا گھر تو پیچھے رہ گیا۔ شجرا نے آذر کو مخاطب کیا۔ آذر نے ایک یک لفظی جواب دیا اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ شجرا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف
آذر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسے رفتار سے گاڑی دوڑاتا دیکھ کر شزرا نے جھنجھلا کے سوال کیا۔ 2 منٹ خاموش بیٹھو، آذر نے سنجیدگی سے کہا۔ شزرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد بالآخر گاڑی رک گئی۔ شزرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آذر نے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی سے باہر آئی تو حیرت سے سامنے کا منظر دیکھا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور اس کے پار ڈوبتا سورج۔ آذر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کے آگے بڑھا۔ شزرا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو گرفت مضبوط کر دی گئی۔ اب لہریں ان کے پیروں کو چھو کے گزر رہی تھی۔ وہ دور افق پہ ڈوبتا سورج ماحول کو ایک الگ ہی رعنائی بخش رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، آذر نے بالآخر ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ ایسے آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے مریم کے گھر کیوں نہیں چھوڑا؟ شزرا نے ایک سانس میں کئی سارے سوالات کیے۔ آئی لو یو، آذر نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ شزرا کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ وہ یکٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے روبرو کھڑی الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دور افق میں سورج ڈوب رہا تھا اور ادھر شزرا کا دل وہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ شزرا، آذر نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر اسے ہولے سے پکارا اور شزرا نے اپنے خیالوں سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ شزرا کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دل کی حالت الگ عجیب مانو ہو گئی تھی۔ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ تم سب جانتی ہو شزرا، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ جب بھی تم نے ہمارے درمیان میلوں کے فاصلے بنائے ہوئے ہیں، تمہیں میری محبت پہ کوئی شک ہے؟ آذر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا اور جتا بھی دیا کہ اس کے گریز سے بے خبر نہیں تھے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، شزرا نے ہواؤں سے اڑتے ہوئے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آذر نے کچھ کہے بنا اپنی پاکٹ سے رنگ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ شزرا نے اپنے ہاتھ میں چمکتی ڈائمنڈ کی رنگ کی طرف دیکھا اور آذر کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر رنگ اتارنے کی کوشش کی۔ ہاں، اتارنا نہیں اسے، آذر نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں آج جا رہا ہوں، اب 1 سال بعد لوٹوں گا اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے۔ جب تک کے لیے ایک التجا ہے، اسے اپنی انگلی سے مت اتارنا۔ تم میری امانت ہو، واپس آ کر اپنا جواب لوں گا۔ جب تک اچھے سے سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ آذر نے رسانیت سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے اسے یقین تھا کہ اب یہ رنگ ہر حالت میں شزرا کے ہاتھ کی زینت بنی رہے گی۔ شزرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی رنگ اتارنے کی کوشش ترک کر دی۔ آذر کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سورج ڈوب چکا تھا، ہنا بدوش ہوا اور ان کے ارد گرد چل رہی تھی۔ ہر طرف ملغلرہ سا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ چلیں، آذر نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا جس نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آذر گاڑی کی طرف بڑھے۔ شزرا نے بھی ان کی قدموں کی تقلید کی اور ان کے پیچھے چلی گئی۔ سارے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شزرا کی نگاہیں اپنی انگلی پر پہنی رنگ پر ٹکی تھی۔ آذر گاہے باگاہے اس کی طرف ایک آدھ نظر ڈال لیتے مگر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو شزرا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور پلٹ کر دروازہ کھول کے اترنے لگی۔ آذر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آذر پلیز، شزرا اب رو دینے کو تھی۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ آذر نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی اور اپنی انگلی کی پوروں سے ہولے سے اس کے گال کو چھوا۔ شزرا کی گھنی پلکیں اور اس کے چہرے پہ سایہ فغن تھی جو حیا کے بوجھ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اور آذر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلی اور تیزی سے اندر چلی گئی اور پھر اس رات واپس لندن چلے گئی، شزرا کو سوالوں کے نئے گرداب میں الجھا کر۔ شزرا، تم ابھی تک ہیں بیٹھی ہو، نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ منال نے اس کے روم میں داخل ہوتے ہوئے شزرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی ابھی بس میں آ رہی تھی نیچے، شزرا نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آذر کب کے آئے ہوئے ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو؟ دائی امی اور دادو تمہارا پوچھ رہی ہیں، جلدی آؤ نیچے۔ منال نے اسے جلدی آنے کی تاکید کی اور نیچے واپس چلی گئی۔ شزرا نے اپنے دانتوں سے ناخن کترتے ہوئے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور آج سب کا سامنا کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا، مگر مرتے کیا نہ کرتے۔ وہ بے دلی سے اٹھی، آئینے میں ایک بار خود کی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ روشن چہرے پہ سیاہ آنکھیں جگمگا رہی تھی، شاید کسی کے واپس آنے کی خوشی ان سیاہ آنکھوں نے ہلکورے لے رہی تھی، اور اس نے گھبرا کر پلکیں جھکا لی۔ وہ یہ حقیقت خود سے بھی نہ چھپا رہی تھی۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس نے اپنی بڑھتی دھڑکنوں پہ قابو پا کے نیچے جانے کے لیے قدم بڑھا دیا۔ وہ نیچے پہنچی تو سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔
ہر کا چہرہ آج کھلا ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر آذر اپنی پوری شان سے برجمان تھا۔ شزرا نے اپنی بڑھتی دھڑکنوں پہ قابو پا کے انہیں نیچی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ آذر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ آذر نے اس کے سراپے پر نظریں جمائی، سلام کا جواب دیا۔ وہ ان کی نظروں سے کنفیوز سی ہو گئی تھی اور سر جھکائے منال کے برابر میں بیٹھ گئی۔ آذر کی نگاہیں بار بار بھٹک کے اس کے چہرے پر ٹک جاتیں۔ اس نے نظروں کی تپش محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا تو آذر بے خودی سے ہی اسے تک رہے تھے۔ جاؤ بیٹا کھانا لگا دو، تائی امی نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا تو شزرا فوراً اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگی۔ کھانے کے دوران بھی آذر نے اسے کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار مختصر جواب دے کے خاموش ہو جاتی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا مگر شزرا کا سر درد کا بول اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، گھر میں سب لوگ سو چکے تھے۔ شزرا کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی، وہ بستر پر کروٹیں بدل بدل کے تھک گئی تھی تو جھنجھلا کے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ کندھے پہ ڈالے دبے پاؤں روم سے باہر نکل کر لان میں آ گئی۔ وہ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا میں چہل قدمی کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ سوئمنگ پول کے پاس آ گئی۔ پورے چاند کا عکس پانی میں جھلملا رہا تھا اور محویت سے کبھی چاند اور کبھی پانی میں پڑتے چاند کے عکس کو تک رہی تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اس وقت کسی کی نظروں کے حصار میں قید ہے اور دنیا جہاں سے بے خبر اسے تکنے میں مصروف ہے۔ کچھ دیر کے بعد اپنی گردن پہ کسی کی سانسیں محسوس کر کے شزرا گھبرا کر پلٹی۔ آپ شزرا آذر کو دیکھ کر گھبرا ہی تو گئی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں محسوس ہوئیں۔ آذر اپنے چہرے پہ دنیا کی جہاں کی محبت سمائے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جی میں یہاں، آذر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شزرا پلٹ کے جانے لگی۔ رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ آذر نے نرمی سے شزرا کا ہاتھ تھاما۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ آذر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ملامت سے پوچھا۔ کس کے بارے میں؟ شزرا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ آذر نے حفکی سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا۔ شزرا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ شزرا میری طرف دیکھو، آذر نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ شزرا کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے صحیح سے بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ آذر کے لہجے میں زمانے بھر کی محبت سمٹی تھی۔ وہ کسی حال میں شزرا کو کھونا نہیں چاہتے تھے مگر اس کی مرضی کے بغیر بھی کوئی قدم اٹھانے پہ ان کا دل راضی نہیں تھا۔ میں نے اپی سے اس بارے میں بات نہیں کی، پتہ نہیں ان کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ شزرا نے ڈرتے ڈرتے اپنے دل کی بات بتائی مگر آذر کی طرف دیکھنے سے اب بھی گریز تھا۔ بس یہی بات ہے۔ آذر نے گھور کے اس کی طرف دیکھا اور ان کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ اس پاگل لڑکی کا تو پتہ نہیں اس کا دل کیسے کیسے وہموں کا شکار ہوا تھا۔ جی، شزرا نے گردن جھکا دیا اور جواب دے دیا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ اس نے اپنی آمادگی ظاہر کر دی ہے اور آذر کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ پاگل، آذر زیر لب بڑبڑائے۔ جی، شزرا نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، آذر نے ہنستے ہوئے اس پہ سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ شزرا ناسمجھی سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ تم بھی نہ ہنس لیا کرو، پابندی نہیں ہے تمہارے ہنسنے پہ۔ آذر نے اسے ہوں کی طرح خود کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ پا کر شزرا کے گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے تو تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ آذر نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کچھ شرارت سے پوچھا۔ شزرا نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ کس نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ شزرا نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ مبادا کوئی سن ہی نہ رہے، تمہاری آنکھوں نے، اور آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آذر نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ شزرا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور نظریں چرا گئی۔ چاند بھی بدلیوں کے پیچھے آنکھیں موندے چھپ چکا تھا اور ہر سو اندھیرا تھا مگر زمین پہ کھڑے وہ دو وجود محبت کی روشنی سے ہمکنار تھے۔ انہیں اب کسی وقتی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔